اس صورت میں شروع کی چند آیاتوں میں معاملات کے سلسلے میں ہدایت ہے۔ خرید و فروخت کس طرح کرنا چاہیے، ناپ تول کس طرح ہونا چاہیے، یہ ہدایت ہے۔ اور اس کے بعد وہی آخرت کے مضامین ہیں، بعث بعد الموت کے مضامین ہیں، جزا اور سزا آخرات میں جو واقع ہوگا اس پر یہ صورت مشتمل ہے۔ اس صورت کے مکی اور مدنی ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ کیا ہے؟ مکی ہے۔ اور حضرت ابن عباس، حضرت مقاتل، ضحاک، یہ مفسرین ہیں، یہ کہتے ہیں مدنی ہے۔ کیوں مدنی ہے؟ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے، نسائی میں، ابن ماجہ میں اس سورت کی شان نزول بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو مدینہ والوں کو دیکھا کو طول میں، ناپ میں کمی کرتے تھے۔ اس غلط رسم میں یہ لوگ ملوث تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں سب سے پہلے، مدینہ میں ہجرت کے بعد اس صورت کی یہ پہلے کی چند آیتیں نازل ہوئی جس میں ان کی اصلاح کی گئی ہے کہ تم اس طرح مت کرو کہ دوسروں کو جب تول کر کے دو، ناپ کر کے دو تو گھٹا دو، ان کے حق مار دو، اور جب دوسروں سے اپنا حق وصول کرو تو مکمل پورا وصول کرو۔ دوسروں کے حق کو پورا دو اور اپنا حق پورا لو، اس میں کیا حرج ہے؟ اپنا حق لینے میں تو خوب لیتے ہو، ایک رتی کے برابر کمی نہیں برداشت کرتے ہو، جب دوسروں کو دیتے ہو تو پلڑا مار دیتے ہو، ناپ میں کمی کرتے ہو، طول میں کمی کرتے ہو۔ اللہ نے ان کی اصلاح کی تو مدینہ والے اتنے سدھر گئے کہ آج تک وہ ضرب المثل بن گئے ہیں کہ وہ ناپ طول میں بڑے یعنی پکے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، ضرب المثل بن گئے۔ نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ ناپ طول میں کمی جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ شاید یہ بری عادت حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو تھی۔ تنقصون المکیال والمیزان، کہ تم کیل اور وزنوں میں کیا کرتے ہو؟ کمی کرتے ہو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو سے وزن کرو، پلڑا مت مارو۔ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تطفیف کی شروع کی، آپ کے 5-6 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و 5 آیتوں کے اندر اس کی ہدایت دی ہے، ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، تطفیف جو ہے خالی ناپ تول میں نہیں ہوتی ہے، تطفیف جو ہے وہ ہر چیز میں ہوتی ہے۔ صاحب حق کے حق کو کسی بھی اعتبار سے کم کر دینا، مار دینا، یہ تطفیف کے اندر داخل ہے۔ طفف یطفف و تطفیف کے معنی آتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ لیکن یہ خالی ناپ تول کے ساتھ خاص نہیں ہے تطفیف، نہیں سمجھ رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک صاحب آ کر نماز ادا کی، دھڑا دھڑ رکوع سجدہ کیا، فٹ سے، نہ اعتدال ہے نہ خشوع خضوع ہے، تو حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا طففت، کیا فرمایا؟ طففت، تم نے نماز کے حق کو ادا نہیں کیا، اللہ کے حکم میں کمی کر دیا تم نے۔
اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لکل شیء وفاء و تطفیف، لکل شیء وفاء و تطفیف، ہر چیز کے اندر اس کی کیا ہے، تکمیل بھی ہے، اور ہر چیز کے اندر کیا تطفیف یعنی کمی بھی ہے۔ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، رکوع نہیں کرتا ہے صحیح سے، سجدہ نہیں کرتا ہے، قومہ نہیں کرتا ہے صحیح سے، تو نماز میں کمی کر رہا ہے، تطفیف کر رہا ہے۔ حدیث کے اندر ہے سب سے بدترین چور جو ہے یہ نماز میں چوری کرتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں آدمی کیسے چوری کرے گا؟ نماز کے رکوع کو صحیح نہیں کرتا ہے، سجدہ کو صحیح نہیں کرتا ہے، نماز کے ارکان ٹھیک سے ادا نہیں کرتا ہے، مرغی کے دانہ کھانے کی طرح ڈنک مارتا ہے۔ مرغی جس طرح کھانا جو آدھار چکتا ہے، ایسا کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اسی طرح سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ تطفیف ہے، نماز میں کمی ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ جس انسان کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے، جس نے جو مزدوری لی ہے، جو اپنے لیے کام لیا ہے، اس کے جو عرف میں جتنا وقت خرچ کیا جاتا ہے، جتنا وقت اس نے مالک کو دے دیا ہے، اس میں کمی کرنا بھی تطفیف کے اندر داخل ہے۔ ماسٹر صاحب اسکول کی ڈیوٹی 10 بجے سے لے کر 3 بجے تک اسکول کی ڈیوٹی ہے ماسٹر صاحب کی، اب ماسٹر صاحب جاتے ہیں 12 بجے اور 1 بجے چھٹی دے کے بچوں کو آ جاتے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ تطفیف کر رہے ہیں۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ استاد صاحب، مدرسے کے استاد صاحب کی ڈیوٹی ہے 7:30 بجے سے لے کر 4 بجے تک، آتے ہیں 2 گھنٹہ پڑھا کے آفس میں لیٹ جاتے ہیں، ادھر بکتے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کے حق تلفی کر رہے ہیں، تطفیف ہے، نہیں سمجھ رہے ہو؟ آفس میں ڈیوٹی ہے، ملازم ہے، سرکاری نوکری ہے، سرکار تنخواہ دیتا ہے تم کو، آفیشیل ڈیوٹی ہے تمہارا، 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک تم آ رہے ہو، 11 بجے 12 بجے من مرضی چل رہے ہو، چائے پی رہے ہو، ادھر بیٹھو، آفس میں حاضر نہیں دے رہو، کام نہیں کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ تطفیف ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ جو مزدور مزدوری کر رہا ہے، 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک مزدوری ہے، اس مزدوری میں جو محنت و مشقت درکار ہے، عرف میں جتنی محنت کی ضرورت ہے، اس محنت کو تم چرا رہے ہو، چرا کام کر رہے ہو، جو کیا راج مستری کے رکھو گے، راج مستری جگالے رکھو گے، تو اگر مالک نہیں ہے تو خالی کام چوری کرتے ہیں، ادھر بیٹھ جائیں گے، باتیں بنائیں گے۔ اگر وہ ٹھیکے کے کام نہیں ہے، ٹھیکے کے کام ہے تو کتنے جلدی چاہیں گے وہ ختم کر دیں گے، کہ ان کا ٹھیکہ ہے، متعین پیسہ ہے۔ اگر روزی ہے تو ٹائم پاس، روزانہ کا جو تم اجرت دیتے ہو تو ٹائم پاس کریں گے۔ تو فرماتے جو عرف میں جتنا وقت لگاتے ہیں مزدور لوگ اور جتنا محنت مشقت کرتے ہیں، اس میں آپ نے تو ٹائم تو پاس کر دیا، 3 بجے کیا 10 بجے سے 4 بجے تک تم نے ٹائم تو گنوا دیا، لیکن ایلے میلے کر کے کبھی ادھر بیٹھ گئے، کبھی ادھر باتیں کر رہے ہو، کبھی ادھر باتیں، 4 کیوں نہیں بج رہا ہے یہ دیکھ رہے ہو، تو یہ تم نے کیا کر دیا؟ تطفیف کر دیا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے، دوسروں کے حقوق کو مارنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے حق دینا پڑے گا۔ حقوق اللہ میں سے نہیں ہے، حقوق العباد میں سے ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے تطفیف کرنے والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ تطفیف کرنے والوں کے لیے، یعنی جو حق تلفی کرتے، حق کو مارتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اکتال اکتیال کے معنی آتے ہیں طول کر لینا دوسرے سے، اور استوفا استفاء کے معنی آتے پورا وصول کرنا، پورا وصول کرنا۔ تو کہتے ہیں تطفیف مطففین کی تشریح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، الذین اذا اکتالوا علی الناس، جب لوگوں سے تول کر لیتے ہیں اپنا حق، یستوفون تو پورا لیتے ہیں، ایک پائی کے برابر کمی نہیں مانتے، شدہ خوری تول،
ایک پائی کے برابر، ایک رتی کے برابر گھٹنا گوارا نہیں کرتے، کمی گوارا نہیں کرتے۔ جب لوگوں سے اپنا حق وصول کرتے ہیں، قائل کر کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ کالا یکیل، کیلن کیا مناتے؟ کیل کر کے دوسرے کو دینا، اور وزن یزن، وزن کر کے دینا۔ اور جب وہ کیل کر کے لوگوں کو دیتے ہیں یا وزن کر کے لوگوں کو دیتے ہیں ناپ کر، یخسرون، اخسر یخسر کے معنی اخسار کے معنی کیا کرنے؟ گھٹا دیتے۔ کیا کرتے؟ گھٹا دیتے، پالڑا مار دیتے ہیں۔ کاٹی سے جو ناپ رہے ہیں، جو ہر جگہ کے ایک جو ہوتا ہے برتن ہوتا ہے ناپنے کے لیے، دھان ناپ رہے ہو، چاول ناپ رہے ہو، گیہوں ناپ رہے ہو، یا دودھ دے رہے ہو، 1 لیٹر 2 لیٹر دودھ دے رہے ہو، خالی مار رہے ہو، کمی کر رہے ہو۔ پانی ملانا دوسری بات ہے، اس کے جو بھرنے کا جو مقدار ہے پورا لبالب بھرا ہوا ہونا چاہیے اس کے منہ تک، لیکن تم اتنا 1 انچ 2 انچ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑ رہے ہو، اس کو بھر نہیں رہے ہو۔ اس کو کہتے ہیں گھٹانا۔ کیا کہ یخسرون، کیا کر رہے ہو؟ گھٹا رہے ہو۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، جب وہ کیل کرتے ہیں، لوگوں کو کیل کر کے دیتے ہیں یا تو وزن کر کے دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یخسرون، گھٹا دیتے ہیں، لوگوں کے حق کو پورا پورا نہیں دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا الا یظن، کیا وہ گمان نہیں کرتے، کیا ان کو یقین نہیں ہے، کیا ان کو یقین نہیں ہے، انہم مبعوثون، کہ انہیں اٹھائے جائیں گے، انہیں اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، لیب بنا فی یوم عظیم، ایک بڑے دن میں، ایک عظیم دن کے اندر، ایک بہت بھاری بھیانک دن میں ان کو کیا کیا جائے گا؟ قبروں سے زندہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اس وقت پتہ چلے گا کیوں جھٹایا تم نے، دوسروں کے حق کو مارنے میں مزہ آیا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس دن اللہ تبارک تعالیٰ اٹھائیں گے تم کو، جو انہوں نے ناپ تول میں کمی کی ہے، تخفیف کی، دوسروں کے حق کو مارا ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ کیوں تم نے دوسرے کے حق کو کم کیا؟ اس کا تو آخرات میں یہ انجام ہوگا، دنیا میں کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے جو قوم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ قحط ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ ان پر کیا مسلط کرتے؟ قحط مسلط کرتے، عذاب، بھوک مری، غربت، تنگی ختم نہیں ہوتی ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ دیکھو دکاندار کی دکان خوب چل رہی ہے، خوب چل رہی ہے، خوب چل رہی ہے، اور خوب ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، اور خوب بلڈنگ بنا رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آخر میں بڑا بیچارہ کہ بڑھاپا آتے آتے دیکھو آہستہ آہستہ زوال شروع ہو گیا، نعوذ باللہ کینسر نے پکڑ لیا، اب چنئی بھی جا رہے، بمبئی بھی جا رہے، اور دبئی بھی جا رہے، کہیں بھی جا رہے علاج کے لیے، اور دکان فیل ہو رہا ہے آہستہ 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 آہستہ، زمین بھی بیچ رہے، بلڈنگ بھی بیچ رہے، سب کچھ ختم ہو رہا ہے، لاسٹ میں آخر میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہا۔ تو جو لوگوں کے حق کو جو کھایا ہے نا، ناپ تول میں کمی کر کے، پلڑا مار کے، اس کا نقصان دنیا میں بھگتنا پڑا۔ دیکھو نہیں دیکھتے دنیا میں حالات یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، آخرات کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ توبہ کر کے اس غلط کام سے باز آ جائے، توبہ کر لے۔ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے ناپ تول میں دوسروں کے حقوق میں کمی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، باز آنا چاہیے۔ آج کل تو اور ایک غلط طریقہ یہ ہو گیا، ناپ تول میں اگر کمی نہیں کرتے، دکان باقی تم کرتے ہو، کاپی میں مار دیتے ہیں بھائی، کاپی میں مار دیتے ہیں۔ سودا لے کر آتے ہو تو لکھتے ہیں زیادہ، کسی دکان سے تم باقی کھاتے ہو، باقی تو کاپی لکھ دیا
آج گئے کچھ سامان لائے، کل گئے کچھ سامان لائے، پرسوں گئے کچھ سامان لائے، نصف میں وہ لکھ کے رکھتا ہے۔ 1 مہینے کے بعد جب تنخواہ ملی تو گئے پیمنٹ کے لیے کہ مہاجن صاحب کتنا ہوا، آپ کا تو 5,000 روپے ہو چکا ہے، کیا کرے آپ کا 5,000 روپے ہوگا، حالانکہ 3,000 بھی نہیں ہوا، وہ کاپی میں مار دیا لکھنے میں۔ وہاں بیلنس بڑھاتے، یہ بھی ناپ تل کی کمی ہے۔ اللہ کے بندوں کو ڈرنا چاہیے، اس کا انجام دنیا میں بڑا خراب ہوگا، آخرت میں بھی بڑا خراب ہوگا۔ آخرات میں تو تمہارے پاس نہ تو پیسہ ہوگا، نہ کوٹی ہوگی، نہ بنگلہ ہوگا، نہ سامان ہوگا، کہاں سے دو گے؟ نیکی اور بدی کا فیصلہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نیکی اور بدی سے فیصلہ ہوگا۔ صاحب حق کا تو حق دینا پڑے گا، وہ تو نہیں مانے گا۔ آپ کہاں سے دو گے؟ نماز دینا پڑے گا، روزہ دینا پڑے گا، نفل عبادت دینا پڑے گا، سب صاحب حق تمہاری عبادت کو لے جائیں گے۔ جب تمہاری عبادت تم سے ختم ہو جائے گی، تم فقیر بن جاؤ گے، صاحب حق کا حق رہے گا، تو صاحب حقوق کے گناہ کے بوجھ تم پر ڈالا جائے گا۔ پھر جب سب کے حقوق صفائی ہو جائے گا، سب صاحب حق اپنے حق لے لیں گے، تب تمہیں جہنم رسید کیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ اس لیے دنیا تو جیسی تیسی گزار لو بھائی، دوسروں کے حقوق کو مت مارو، مت کھاؤ، اللہ سے ڈرو، ورنہ اس کا انجام بڑا خراب ہوتا ہے۔ کھلا کہاں ہے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ یقین نہیں رکھتے ہیں کہ ان کو ایک بہت بڑا دن میں اٹھایا جائے گا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن اللہ رب العالمین کے سامنے سارے لوگ کھڑے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے، تو اس دن تمہارا انجام کیا ہوگا؟ بڑا خراب انجام ہوگا۔ اس لیے ناپ تول کے کمی سے کیا کرو؟ بچو۔ کلا، کلا حرف ردا ہے، یعنی ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے توبہ کرو، اس سے باز آ جاؤ، صاحب حق کے حق کو پورا ادا کرو۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک فجار فاجر کی جمع، گناہگاروں کے نامہ اعمال، گناہگاروں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ سجین۔ سجن سجن سے بنا ہے، سجن ان کے معنی قید خانہ، جیل کو بھی سجن کہتے ہیں، اسی سے سجین ہے۔ سجین کیا چیز ہے؟ حدیث کا ایک مفہوم ہے، ایک بہت لمبی حدیث ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی۔ اس حدیث کے خلاصہ میں سجین اور علیین کی جو ہے تفسیر ملتی ہے کہ 7 زمین کے نیچے ایک جگہ ہے جہاں پر فجار اور کفار کے ارواح رہتے ہیں، اور ان کے نامہ اعمال بھی وہی رکھ دیا جاتا ہے مرنے کے بعد۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اور ان کے ارواح بھی وہاں رہتے ہیں، وہی ٹھکانہ 7 زمین کے نیچے۔ وما ادراک ما سجین، اے نبی آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا سجین کیا ہے؟ یا سجین سے مراد یعنی گناہگاروں کے اعمال نامے، گناہگاروں کے اعمال نامے کیا، گناہگاروں کے نامہ عمل کیا ہے، یہ مطلب ہے۔ کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے مرقوم، رقم یرقم یہاں مراد کیا ہے؟ مختوم کے معنی میں، مہر لگا ہوا، نشان لگا ہوا ایک دفتر ہے، نشان لگا ہوا ایک دفتر ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جھٹلانے والے سے کون مراد؟ جو روز جزا قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ کہتے کون جھٹلاتے ہیں؟ وما یکذب بہ، قیامت کے دن کو، جزا اور سزا کے دن کو نہیں جھٹلاتے ہیں مگر الا کل معتد، مگر حد سے نکل جانے والا، حد سے تجاوز کرنے والا،
اسیمن گناہگار جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کے حدود کو پار کر لیتے ہیں، نافرمان ہیں، گناہگار ہیں، ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ قیامت کے دن کرتے ہیں؟ جھٹلاتے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ہماری آیاتوں کو ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، قالا تو وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، اے ہوا اساطیر الاولین۔ اساطیر اسطورۃ ترجمہ، کس کی جمع ہے؟ اسطورۃ کے معنی پہلے لوگوں کی بے سند گڑی ہوئی باتیں، بے سند گھڑی ہوئی باتیں، جس کا کوئی نہ سر ہے، نہ پیر ہے، نہ ٹانگ ہے، یعنی بے سند گھڑی ہوئی باتیں، افسانہ، قصہ، کہانی، اس طرح کی باتیں قرآن کے بارے میں کہتے ہیں۔ یہ تو سنی ہوئی باتیں، گھڑی ہوئی باتیں، کوئی حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں، یعنی قرآن کریم گھڑی ہوئی بے سند باتیں نہیں ہیں، بلکہ بات یہ ہے ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ران یرین و رینن کے معنی آتے زنگ لگ جانا، کیا ہو جانا؟ جیسے کہ لوہے میں زنگ لگتا ہے، ہمارے زمانے کے جنگار لگ جاتا ہے، زنگ لگ کے لوہے کو کھا جاتا ہے، زنگ مٹی بن جاتا ہے۔ تو فرماتے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے قلب کے اندر زنگ لگ گیا، اب یہ قلب نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس لیے وہ اس طرح کے بکواس کر رہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے فَنُقِطَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، تو اس کے قلب کے اندر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، جس صفحے کا اندر سیاہ داغ لگتا نہیں، دبا لگتا ہے۔ اگر اس نے توبہ کیا تو وہ نشان مٹ جاتا ہے، اگر نہیں توبہ کرتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا دبا لگتا ہے، تیسرا گناہ تیسرا دبا لگتا ہے، چوتھا گناہ چوتھا کو دبا لگتا ہے۔ توبہ نہیں کرتا ہے تو دبا لگتے 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 سفید کپڑا کالا نہیں ہوتا ہے، دا نشان لگ لگ کے، اس طرح سے اس کے دل بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے۔ اب اس دل کے اندر نیک کام کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس سے نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا ہے، بدی کو بدی نہیں سمجھتا، اس کے لیے سب برابر ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ما کانوا یکسبون، ان کرتوت کی وجہ سے جو دنیا میں نافرمانی کرتے تھے، اسی لیے وہ نافرمان بن گئے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ان کو اٹھائیں گے تو اللہ کے نیک بندوں کو، مؤمنین کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ کا دیدار جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر شخص یہ تمنا کرے گا کہ مجھے اللہ کا دیدار کیا ہو؟ نصیب ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے فجار ہو۔ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہر ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ لائن طریقہ الگ الگ ہوتے ہیں، کسی کا رخ صحیح ہوتا ہے تو منزل مقصد تک پہنچ جاتا ہے، کسی کا رخ غلط ہوتا ہے اس لیے پہنچ نہیں پاتا ہے۔ بھائی دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں سب تو آخر کار اللہ کو مانتے ہیں۔ ہندو بھی اگرچہ دیوی دیوتا کی پوجا کرتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ بھگوان ایک ہے، اس کو مانتے ہیں، اور بھگوان کو راضی خوشی کرنے کے لیے ساری چیزیں کرتے ہیں، ہے نہیں؟ یہود بھی، نصارہ بھی، سب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن سب کا طریقہ اچھا نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ کا ماننا، اللہ کی عبادت وہ معتبر نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے اللہ کے دیدار کے بارے میں ہر ایک تمنا کریں گے، یہاں تک کہ مشرکین اور کافرین بھی تمنا کریں گے۔ اب جس چیز کی خواہش ہو، شوق ہو، اس چیز سے انسان کو روک دیا جائے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، تکلیف ہوتی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے آخرات کو انکار کیا ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے دیدار سے محروم کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ان کے اندر بھی اللہ کے دیدار کا شوق ہوگا، اور ان کو محروم کریں گے تبھی تو ان کا افسوس ہوگی، تکلیف ہوگی۔ جی اگر وہ اللہ کے دیدار کے شوق ہی نہیں رکھتے تو ان کو محروم کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اگر
تمہارے اندر گوشت کھانے کی لذت ہی نہیں ہے اور تمہیں کہا جائے گا آج کو تمہیں گوشت نہیں دوں گا رات کے کھانا میں، تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ تمہیں کوئی فرق پڑے گا؟ تمہیں افسوس ہوگا؟ اگر تمہیں رغبت ہے، چاہت ہے گوشت کھانے کی اور تمہیں کہا جاتا ہے آج تمہیں گوشت نہیں دوں گا، تب تو تمہیں تکلیف ہوگی، بے حضور کھلا رہے دوسروں کو، ہمیں نہیں کھلا رہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کفار اور فجار بھی اللہ کے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، تبھی تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دیدار سے کیا کریں گے؟ محروم رکھیں گے۔ کلا، ہرگیز ایسا نہیں، یعنی قرآن اساطیر الاولین نہیں ہے بلکہ کلام اللہ ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ نہ لانے کی وجہ سے ان کو یہ سزا دوں گا، اللہ فرماتے انہم من ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک وہ لوگ اپنے رب کی دیدار سے اس روز محجوبون روک دیے جائیں گے، اپنے رب کی دیدار سے ان کو حجاب یحجب کو روکنا، وہ روک دیے جائیں گے، مفعول کا صیغہ ہے۔ ثم انہم لصال الجحیم، صالی النار یصلا، اسی سے اس میں فاعل ہے، الجحیم کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے، پھر یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ صالو اے صالعون، کیا ہے؟ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ثم یقال، پھر ان سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہی چیز ہے جس کو تم کیا کرتے تھے؟ جھٹلاتے تھے، دنیا میں انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہمیں کون زندہ کرے گا اور ہمارا حساب کتاب کون لے گا؟ آج تم دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ کلا، ہرگیز نہیں، یعنی آخرت برحق ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اور جیسا کہ تم نے سمجھ رکھا کہ ہم پر ایمان لانے والے نیک بندے، ان کو ہم کچھ نہیں دیں گے، وہ بیکار ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سنو ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کے اعمال نامے کہاں ہوں گے؟ علیین میں ہوں گے۔ علیین کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش الرحمن کے نیچے ایک جگہ ہے، ایک دفتر ہے، وہاں پر نیک لوگوں کے ارواح بھی جمع ہوتے ہیں اور ان کے نامہ عمل بھی جمع رہتے ہیں۔ وما ادراک ما علیون، یہ نبی آپ کو کیا پتہ علیون کیا چیز ہے؟ علیین سے مراد کتاب الابرار، نیک لوگوں کے نامہ عمل کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے جس پر مہر لگا ہوا ہے، یشہدہ المقربون، جس کو مقرب فرشتے دیکھتے رہتے ہیں، نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ناز و نعمتوں میں ہوں گے، آرائش میں ہوں گے، آسائش میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، ارائک اریکتن کی جمع، ارائک کس کی جمع؟ اریکتن کی جمع، مسہریوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کی طرف۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، عرف یعرف جانتے ہو، منا پہچاننا، نظرۃ کے معنی تر و تازگی، کیا ہے؟ تر و تازگی، النعیم نعمتوں کی، آسائش کی، ان کے چہروں پر نعمتوں کی تر و تازگی آپ پہچان لیں گے، اتنا خوش و خرم چہرہ آگا، تر و تازہ۔ جو آدمی ناز و نعمت میں رہتا ہے اس کے چہرے دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا خوشحال آدمی ہے، اور ہم جیسے لوگوں کے چہرے میں دیکھنے میں کہتے ہیں دال کھانے والا ہے، یہ تو ہوگا۔ اور جو اچھا مرغوب قوم غذا کھاتا ہے، سیب کھاتا ہے، انگور کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، ہر وہ بھائی کیوں سو رہا ہے رے، وہ بھائی تو سو۔ تو جو آدمی ناز و نعمت میں رہتا ہے، ایسی بنگلوں میں رہتا ہے، اس کے چہرے میں دیکھنے پتہ چلتا ہے وہ تر تازہ آدمی ہے، وہ خوشحال آدمی ہے۔ ایک آدمی اگر دبئی میں، سعودیہ میں رہ کر آتا ہے اور کیا ہے، سوکھا ہے، کالا ہے، دبلا ہے، پتلا ہے، آ کر کہتا ہے تو میں تو آفس میں کام کرتا ہوں، انجینئر ہو، تو تصدیق کرو گے؟ یہ تو کہا کہ شاید بکری چراتا ہوگا اگر بات بنانا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں جنتیوں کے چہرے میں تر و تازگی تم دیکھ کر پہچان لو گے کہ جنتی انسان ہیں۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اے مخاطب ان کے چہروں میں ناز و نعمت کی تر و تازگی دیکھو گے، پہچانو گے۔
یسقون من رحیق مختوم، اور ان کو پلایا جائے گا خالص۔ خالص کیا ہے؟ جام شراب مختوم، جس کے سر پر مہر لگا ہوگا، سر پر مہر جام شراب پلایا جائے گا خالص۔ ختام و مسک، اور اس کا مہر بھی کیا ہوگا؟ مسک کا ہوگا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ تنافس کو مطلب حرص کرنا، مقابلہ کرنا، کمپٹیشن کرنا۔ اللہ فرماتے ان جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے ان جیسی چیزوں میں کمپٹیشن کرنے والوں کو، مقابلہ کرنے والوں کو، ریس لگانے والوں کو ریس لگانا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، حرص کرنا چاہیے، نہ کہ دنیا کے یعنی مال و متاع کو اور دنیا کے بلڈنگوں اور دنیا کے گاڑی ایسی والوں کو جمع کرنے میں ریس لگانا چاہیے۔ جنت اور جنت کے حصول کے لیے کیا کرو؟ دنیا میں کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔